السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، رمضان تو ختم ہو چکا ہے۔ یہ رمضان لوگوں کی تربیت کے لیے 720 گھنٹوں کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا، اور آج یہ 720 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں ہماری تربیت کے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی نیکی کرتا رہے۔ اگر کوئی رمضان کے بعد بھی نیکی پر قائم رہے تو سمجھ لیں کہ اس کا رمضان قابل قبول ہے، اور اگر کوئی رمضان کے بعد پھر نافرمانی کرنے لگے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اس کا رمضان قابل قبول نہیں ہوا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ 720 گھنٹوں کا پروگرام تقوی کے لیے رکھا گیا تھا۔ اب دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا؟ ایک امتحانی حال تھا، اور اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں، اب اس کے بعد دیکھ لیں۔ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے رمضان آیا تھا۔ اب ذرا جھانک کر دیکھیں، کیا واقعی اللہ تبارک و تعالی سے محبت پیدا ہوئی ہے؟ یہ رمضان ہمیں اپنا احتساب کرانے آیا تھا۔ ذرا غور کر لیں، کیا ہم نے کبھی احتساب کیا ہے؟ یہ رمضان قرآن و سنت سے تعلق پیدا کرنے آیا تھا۔ اب دیکھ لیں، کیا ہمارا تعلق قرآن اور سنت سے ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہ رمضان اخلاص پیدا کرنے آیا تھا۔ اب دیکھ لیں، کیا اخلاص پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ رمضان بھلائی میں سبقت کرانے آیا تھا۔ اب دیکھ لیں، کیا ہم بھلائی میں سبقت کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ رمضان زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے آیا تھا۔ غور کریں، کیا ہماری زندگی میں تبدیلی ہوئی یا نہیں۔ یہ رمضان امت میں وحدت پیدا کرنے آیا تھا۔ غور کریں، کیا امت میں وحدانیت پیدا ہوئی یا نہیں۔ رمضان ہمیں وقت کی پابندی کی تعلیم دینے آیا تھا۔ اب دیکھیں، کیا ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ رمضان اخلاقی تعلیم دینے آیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اس کا بھوکا رہنا بیکار ہے، پیاسا رہنا بیکار ہے۔ اب دیکھیں، کیا اخلاقی تعلیم ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں۔ یہ رمضان مومنوں کو صبر کی تعلیم دینے آیا تھا۔ اب گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا واقعی صبر پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ رمضان نفسانی خواہشات پر غالب آنے کا طریقہ سکھانے آیا تھا۔ اب غور کریں، کیا واقعی ہم لوگ اپنی خواہشات پر غالب آتے ہیں یا نہیں۔ یہ رمضان پوشیدہ اعمال کی تربیت کے لیے آیا تھا۔ یہ رمضان نعمتوں کو بانٹنے آیا تھا۔ یہ رمضان جسم کو بری عادتوں سے بچانے کے لیے آیا تھا۔ یہ رمضان سگریٹ نوشی کو ختم کرنے آیا تھا۔ یہ رمضان شراب نوشی کو ختم کرنے آیا تھا۔ دوستو، اگر یہ ساری کی صفات اپنے اندر پیدا ہو رہی ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا رمضان کامیاب ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر محسوس نہیں ہو رہی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہمارا رمضان ہمیں فائدہ پہنچا نہیں سکا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تو ہماری اس رمضان کو فائدہ مند بنا۔ جو چیزیں پیدا کرنے آیا تھا، وہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔